اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله والله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهد كله. اللهم أهدنا وسددنا. اللهم أهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. انشاءاللہ آج ہمارا سیشن 4 ہے ٹاپک 2 کے حوالے سے عمل صالح والمنکرات کہ اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے کیسے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں کل کے سیشن سے تھوڑی سی ریفلیکشن کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا سیکھا. لین دین کے معاملے میں سیکھا کیا. دو عورتیں، ایک مرد اور 2 عورتیں. جی الحمدللہ. جی کوئی اور سب سے چھوٹی آیت وہ بھی ہم نے سب سے بڑی آیت کا اور وہ بھی، اور اس کے علاوہ کہ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، حرام کو چھوڑنا، ہر کام کو، برے کام کو چھوڑنا جو ہے وہ بھی عبادت میں گنا جاتا ہے. اوکے گڈ. عورتوں کے معاملے میں عورتوں کا حقوق. ہاں اسپیشل تھنگ تیمم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ جس میں آج کا معاشرہ یا آج ہم جو ہے بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے حوالے سے ہمیں سہولت دی ہے تو اس سہولت کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ نہ کرے ہماری فیملی میں ہمارے کوئی جاننے والے ہیں، ملنے والے ہیں، اگر کسی کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، اس کو صحت کے طور پہ یہ صحت اجازت نہیں دیتی بار بار وضو کرنے کی، یا وہ بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے، رادر دین نمازوں کو قضا کرنے کی کیا ہے کہ اس کو تیمم کی طرف ترغیب دلائی جائے کہ تیمم کر کے آپ اپنی نماز کو بر وقت جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں حتیٰ کہ اتنے زیادہ ایکشن بھی ہیں، بندہ بہت بیمار بھی ہے نا، لیٹ کے بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بندہ ہاتھ پکڑتا ہے، خود کرواتا ہے. 3 ایکشن کرنے ہیں، دیٹس آل. اوکے ہمارا اگلا کیا ہے کہ یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر آپ بتا سکیں کہ یہ اوکے ٹائم اسکیل نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اور کچھ دنیا کی چیزیں ساری، دوڑ چلنا، بچے، چھوٹا سا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد تھوڑا جب گرو ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں. ہاں وہ بھی ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کس طرح اس کے مراحل ہیں، کس طرح سے وہ گزرتا ہے. زندگی شروع ہو رہی ہے تو پھر چلتے چلتے ٹائم کے ساتھ ہم کدھر پہنچتے ہیں، سبحان ختم اللہ ہو جاتی ہے نا کہ 12 سٹیجز 12 آور کور کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اٹس ویری شاکنگ جس نے بھی یہ دماغ استعمال کیا
کہ انسان جو ہے والعصر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا زمانے کی، عصر کے زمانے کی قسم کھاتے ہیں، تو یہ کتنی چیز اس پہ فٹ بہ رہی ہے کہ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے ٹائم کلاک واپس نہیں آتا۔ اچھا ایک اور اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہے، وہ کلاک کے راؤنڈ بنایا ہوا ہے، یہ ویسے انہوں نے کہ انسان کتنا حقیر ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ میں اور آپ بھی ہم انہی سٹیجز سے گزر رہی ہیں، کسی کی کوئی سٹیج ہے، کسی کی کوئی سٹیج ہے، کوئی جوانی کی حالت میں، کوئی بڑھاپے کی حالت میں، ہم ہر لمحہ موت کے قریب چلتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا ہر گزرتا ہوا لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزر رہا ہے یا نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ آج کی جو آیات ہم پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا پیدا کرنے کا، اس نے کیا کام کرنے تھے، تو ہم کس کام میں لگ گئے، ہم اپنے آپ کو کہاں ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت کہاں پہ سرو کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت سرو کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے پھر کیا فائدہ ہونے والا ہے نا، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر مجھے اس میری زندگی سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو ہر لمحہ میرا خسارے میں جا رہا ہے، ہر لمحہ میں اپنی موت کے قریب چلتی چلی جا رہی ہوں۔ پھر ایسا ہوگا کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے جتنے بھی عمل اچھے یا برے، جو بھی میں نے قدم اٹھائے، وہ میرے لیے نیکیوں کا سبب ہوں گے یا میرے لیے آخرت میں قدم آثار چھوڑ کے جاؤں گی، کہ نیکیوں والے آثار چھوڑ کے جا رہی ہوں یا میں گناہوں والے آثار چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ گناہوں والے آثار ہم یہ نہیں کہتے کہ میں گناہ کر رہی ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ گناہ میں نیکی کی آڑ میں کر رہی ہوں، اور کر وہ رہی تھی کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہاں میں نے فلاں صورت پڑھ لی، فلاں آیت پڑھ لی، فلاں کام کر لیا، یہ قرآن کا حصہ ہے یا یہ نیکی کا کام ہے، سارے کر رہے ہیں اور میں نے بھی کر لیا، یہ نہیں کہ مجھے آخرت میں اس کا انجام برا ملے گا، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اچھا ملے گا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کرائٹیریا میں چھاننی میں چھان کے دیکھیں گے تو وہ ہماری سنت اور قرآن کے مطابق ہی نہیں عمل ہوگا، تو پھر اس کی جزا کی بجائے ہمیں سزا دی جائے گی۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے اپنا ایک لمحہ، ہر لمحہ جو ہے وہ حال کی ہم نے بات کی تھا، ہر لمحہ جو ہے اس لمحے کو جینا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں جینا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جینا ہے۔ وہ ہمارا جو پیریڈ ہے نا، ہمارا پیریڈ 6 کے آنورڈ سٹارٹ ہوا ہے اب، ٹھیک ہے، ہماری بچپن یہ سارا گزر گیا، اب جوانی کی بہترین ایج جو ہے اس کے پیچھے ہم ڈھل رہے ہیں اب، کہ میری جوانی کہاں لگ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، 40 کی اوپر، سب کی ایج 40، ہم کہتے ہیں 40 کے بعد ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، 40 کے بعد واقعی ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن 40 کے بعد ہماری وہ ذمہ داریوں کا احساس بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ذمہ داریاں بھی ہم نے نبھانی ہیں۔ پہلے بچوں میں مشغول ہے، اسٹڈی میں مشغول ہے، شادی ہو گئی، ان میں مصروفیات رہی، اب 40 کے ہو گئے ہیں، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، کہاں گل رہی ہے، میرا ٹائم کہاں لگ رہا ہے، میری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ رہی ہیں یا نافرمانی میں لگ رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی آج کی جو آیات پڑھیں گے تھوڑا اس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی جو آیات ہیں سورہ المائدہ آیا نمبر 6 انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنا منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب کل کی آیات یہاں پہ ہم نے ختم کی تھی، اب یہ سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ سیم حکم مور اور لیس تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کہ یہاں پر وضو کے فرائض جو ہیں وہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ 4، اگر میرے پاس پانی کی کمی ہے، میں سنت کے طریقوں پہ 3 دفعہ وضو نہیں کر سکتی اور باقی حصوں کو نہیں دھو سکتی، صرف میں یہ 4 کر لوں گی تو میرا وضو ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ چہرے کو میں نے دھونا ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، اور پھر میں نے سر کا مسح کرنا ہے اور دونوں پاؤں دھونے، بس یہ۔ پھر کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور باقی سارے جو ایکشن ہے وہ نہیں کیے جائیں گے۔ فرائض چھوٹ گئے تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر سنت کے ایکشن چھوٹ جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک ایکشن چھوٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو اس پہ گناہ ہوگا، آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں، آپ نماز پڑھیں گے تو وضو نہیں ہوگا آپ کا۔ پھر آگے جو ہے طہارت کی بات ہوئی، طہارت کی اقسام بتا دی گئی۔ طہارت 2 قسم کی ہے، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ صغریٰ کون سی ہے؟ کہ جس میں وضو وغیرہ کرنے کی حاجت آپ کو پیش آتی ہے، اور کبریٰ طہارت وہ ہے جس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے جنابت کے بعد ہمیں غسل واجب ہو جاتا ہے، پیریڈ کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، جن پہ ہمیں غسل واجب ہوتا ہے ان کو کبریٰ کہا جاتا ہے۔ وضو کے فرائض اور حضرت عثمان سے مروی طریقہ کیا ہے کہ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب کون یہ کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے وضو کرنا ہے، وضو کی دعا جو ہے ادھر پڑھی ہوئی ہیں، آپ لے جائیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ والی دعا دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہاں پڑھی ہوئی ہیں وہ لے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، آپ نے مسلح رکھنا ہے اور اس پہ 2 نفل تحیۃ الوضو خالصتاً پڑھنے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس نیت کے ساتھ میرے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ صرف کھڑے ہو کے عادتاً نہیں پڑھنے، میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، بس آپ یہ اس چیز کا یقین رکھیں۔ دیکھیں حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے قدموں کی چاپ جنت میں سنی تو پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کرتا ہوں تو میرا وضو خالی نہیں جاتا، میں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ ابن شہاب نے کہا ہمارے علماء تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ اور پھر جو فرائض ہیں ان میں کوشش کی جائے کوہنیاں اچھی طرح سے دھو لی جائیں، اس کو وہ ڈرائی نہ رہیں، پاؤں اچھی طرح سے دھو لیا جائے، ان کی انگلیوں کا خلال کر لیا جائے کیونکہ وہ آلریڈی اتنی تنگ نہیں ہوتی کیونکہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو اچھی طرح سے یہ وضو کر لیا جائے، اور ناک کو اچھی طرح سے جھاڑا جائے۔
پھر یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے. جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی وہ ہاتھوں سے پانی قطروں کی شکل میں گرتا ہے تو پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے. اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو وضو کی حالت میں رہنا کتنی بڑی یہ نعمت ہے الحمدللہ. اگر وضو ہے بھی کئی دفعہ ہم پتہ سستی کر لیتے ہیں, وضو ہوتا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو اسی وضو سے نماز پڑھ لیتے ہیں, تو صرف اس لیے کریں کہ اس پیریڈ کے دوران فار ایگزامپل ظہر سے عصر کے دوران آپ کا وضو ہے نہیں ٹوٹا, لیکن اس پیریڈ کے دوران مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی, کوئی غلطی ہو گیا تو اس یہ وضو جو ہے میری گناہوں کو جھاڑنے کا سبب بن جائے گا. اور ایک اور بات, جب رات کو بیڈ میں جاتے ہیں تو اپنی عادت بنا لیں گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کر کے نکلیں تاکہ آپ وضو کی حالت میں جائیں. کوئی پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو جانا ہے, وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ایٹ لیسٹ میں پاک تو ہوں نا. بچوں کو بھی یہی ترغیب دیں. اور دوسرا, جب رات کو بیڈ میں جانے سے پہلے ہمیں نہیں پتہ ہم نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں, اور فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. وضو کی حالت میں جائیں, کئی دفعہ شیطان آپ کو نا یہ کہتا ہے, سستی دلواتا ہے, اس اوکے آج نہیں میں وضو کرتی, کہنے کو میں نے وضو کرنا ہے, بے شک اسی وقت ہوا خارج ہو جائے, آپ کا وضو ٹوٹ جائے, لیکن آپ کو علماء کہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے گا, آپ نے اسی نیت سے کیا تھا کہ رات کو میں نے سونا ہے اس وضو کے ساتھ. بے شک بیڈ پہ لیٹتے ہی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہوا خارج ہو, کچھ بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے, آپ کو اجر ملے گا اس چیز کا. تو کوشش کریں کہ رات کو وضو کر کے میں نے سونا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہم نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں, اور گھر سے نکلتے ہوئے وضو کر کے نکلیں, اللہ کی پروٹیکشن میں رہیں گے انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے. یہ ایک ایریا ہے ایلا, اس کا پانی برف سے زیادہ سفید, شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا, اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہاں, تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی. تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو وہ تمہارے چہرے اور پاؤں کے اثار وضو کی وجہ سے چمکدار ہوں گے, اس سے میں تمہیں پہچان لوں گا. الحمدللہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں یہ دیا سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت دوسرے لوگوں کے وضو کی حالت میں جو انسان رہتا ہے, یا وضو ہم ویسے نہیں بھی رہتے تھے, عادت نہیں بھی تھی, الحمدللہ ہم نماز کے لیے تو پڑھتے ہی ہیں نا, وضو کرتے ہی ہیں, تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کی وہ چمک رہے ہوں گے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ دوزخ کی آگ اس ایریا کو نہیں چھو گی جہاں پہ ہم وضو کرتے ہیں. تو کتنی بڑی یہ فضیلت کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہو رہے ہوں گے. جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں, پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے. مطلب کہ ہمیشہ کوشش کرو کہ وضو کی حالت میں رہو. یہاں پہ ہمیں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے, ٹھنڈی بھی ہے تو پانی گرم ہے نا, ہمارے لیے ایزی ہے. گرمیوں اور سردیوں میں ہمارے پاس کوئی حجت ایسی نہیں ہے کہ ہم بے وضو رہیں. گھر بھی گرم ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی حجت نہیں کہ دیکھیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا زیادہ اجر ہے بنسبت گرم پانی کے, یہ بھی دیکھ لیں. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے کہ بنسبت گرم پانی کے, کیونکہ سہولت ہے گرم پانی. ٹھنڈا جو ہے وہ اس میں مشقت ہوتی ہے, آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا باڈی پہ لگانے کے لیے. نہیں, یہاں کی آج کی ریسرچ کیا کہتی ہے, ٹھنڈا پانی منہ پہ ڈالو جھریاں نہیں آتی. میں اس کے لیے ٹھنڈا پانی ڈال لوں گی, وضو کے لیے میں کہوں گی کہ نہیں ٹھنڈی بہت ہے, جوان رہنے کے لیے میں کر لوں گی. اور جو
ہاں میں تو جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے سبحان اللہ، میں تو اسی وجہ سے اسی لیے کرتی ہوں، میں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی سے کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کتنے فائدے ہوں گے، جوان تو رہیں گے ہمیں اجر بھی زیادہ مل رہا ہے نا، اور دوسرا کہ ہر نعمت کی پوچھ ہوگی، ایکٹیو آپ اٹھ جاتے ہو، نیند جو ہے نا گرم پانی سے کرو گے تو آپ غنودگی رہتی ہے، ٹھنڈے پانی سے کرو گے تو آپ تھوڑے جاگ جاتے ہو، لیکن جب آپ انٹینشن کے ساتھ پانی کو ٹیپ کو ٹھنڈا کرو گے، پھر ہاتھ ڈالو گے، لگ رہا ہے کہ فیل ہو رہا ہے، پھر منہ پہ ڈالو گے تو پھر چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں، آپ جاگ جاتے ہو۔ پھر یہاں پہ تمام نعمت کیا اس کا کیا کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اپنے آپ کو صاف رکھو، اس کی بات کی گئی۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم جنتی قوم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہمارے گھروں کے باہر جو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں کیسے آثار ہیں، اور جو جہنمی جس قوم کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی صفائی کا خیال دیکھ لیں کہ ان کی گلیوں تک صاف ہیں، گھروں کو تو چھوڑ دے۔ ہمارے گھروں میں بھی گند ویسے پڑا ہوتا ہے، گھروں کے علاوہ ہمارے باہر کارنروں پہ، سڑکوں پہ، جہاں پہ مسلمان ایریا ہوگا نا آپ کو خود ہی پتہ چلے گا یہ مسلمانوں کا ایریا، آپ باہر نکل کے جا کے دیکھیں، یہ مسلمان جو اپنے آپ کو ہم جنتی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پہ فرض ہے کہ اپنے ارد گرد کو بھی صاف رکھو، اپنے آپ کو بھی صاف رکھو، اپنے گھر کو بھی صاف رکھو۔ پھر یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وضو ٹوٹتا ہے تو کوشچن جہاں پہ کچھ آتے ہیں نا کہ اگر میں نے نیل پالش لگائی تھی، جسٹ یہ رینڈم کوشچن دماغ میں آتا ہے، میں جہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نیل پالش لگا لیتے ہیں نا، یا میک اپ کر لیتے ہیں، یا لپسٹک لگا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وضو کیا تو بعد میں میک اپ کر لیا، لپسٹک لگا لی یا نیل وارنش لگا لی، کیا ہمارا جب میں وضو کرتی ہوں تو میں وضو کی حالت میں تھی تو تب میں نے نیل وارنش لگائی، اور اب میرا وضو ٹوٹا، دیکھیں ایک وضو ٹوٹتا ہے تو ساری چیزوں کا ٹوٹتا ہے نا، ہم دوبارہ سے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرے ناخنوں کے اوپر جو نیل وارنش بھی لگی ہوئی ہے مجھے اتارنی پڑے گی دوبارہ سے، مجھے وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وضو کی، اپنے نیلز کو گیلا کرنا پڑے گا، وہ میرے نیلز کا بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وضو کی حالت میں کر لو پھر نیل پالش لگا لو، دوبارہ وضو کرو گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا اصل مطلوب یہاں پہ عبادت کی روح بتا دی گئی ہے کہ کیا ہے کہ نماز میں میری کیفیت کیا ہے اور وضو کرتے وقت میری کیفیت کیا ہے، کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں کتنی میں پاک صاف ہوں، میرے اندر کے جو جذبات ہیں وہ کیسے ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، اور کس کے لیے میں پڑھ رہی ہوں، یہ ساری انٹینشن جو ہے اس کو رکھنا ہے کہ ساری امت کو ایک ہی جگہ جمع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کریں، کیوں کریں، کس لیے کریں، یا یہ کہ نماز پڑھنی ہے تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دین دیا، سہولت کے لیے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو، جتنے بھی فرقے ہیں، جس بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، جو بیسک ہے، جو روح ہے عبادت کی، اس پہ اکٹھے ہو جائیں، نیور مائنڈ آپ کس طرح سے نماز پڑھتے ہو، کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، جو بیسک ہے اس کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، اس پہ جمع ہو جاؤ، ان طریقوں کو اپنا لو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ان طریقوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ جو اماموں نے آپ کو بتا دیے ہیں، فقہاء نے بتا دیے ہیں، جو اسکالرز آپ کو بتا رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس پہ متفق ہو جاؤ، سارے کلیش ختم ہو جائیں، یہ ساری دنیا ختم ہو جائیں، جو آپ لوگوں کے اندر جو جماعت اور فرقہ بندی ہوئی ہے ساری ختم ہو جائے، کسی چیز کی اصل نہ رہے تو روح نہیں اس کے اندر رہتی، اور آپ ظاہری چیزوں پر لڑتے جھگڑتے رہیں، اس کے بارے میں سیکھتے رہیں کہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، وضو اگر میں نے طریقے سے نہیں کیا تو اس کا نہیں مجھے پتا، میں نے الحمدللہ صحیح طریقے سے پڑھ رہی ہوں یا نہیں پڑھ رہی ہوں اس کا نہیں میں نے کسی کی اصلاح کرنی، اس نے پاؤں ایسے رکھا، اس نے رفع یدین ایسے کیا، اس نے ٹانگیں کھولی، اس نے ٹانگیں بند کی، آپ ظاہری چیزوں پہ بس جھگڑ کے تو اس مسجد کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ کبھی کسی نے یہ توفیق حاصل کی ہے کہ اس کی نماز جو پڑھ رہا ہے وہ اس میں پڑھ کیا رہا ہے، اس کے تلفظ صحیح ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ اس کے آگے جا کے اس سے سوال جواب کیا جانا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی یا آپ کو جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں ہر ایک کا اتفاق ہے نا نماز سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس میں حرام لاہن جلی بن رہی ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، اگر کوئی کھڑا ہو کے رفع یدین کر رہا ہے تو فوراً اس پہ انگلی کھڑی کر دوں گی۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنا لو گے، تمہارے اندر یہ ظاہری جو اختلافات آ رہے ہیں نا اس سے دور ہو جاؤ گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں
اماموں کو میں نے سامنے رکھ دیا، میں نے اپنے ماننے والوں کو سامنے رکھ دیا، میں نے شخصیات کو سامنے رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیا. حتیٰ کہ انہوں نے نہیں یہ کہا تھا، ابو امام حنیفہ نے نہیں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ مجھے ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہ ماننا جب ان کی بات آئے گی، یا باقی اماموں نے کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی. یہ ہم خود ہی اپنی محبت میں بس ہم غلو کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے. علم حاصل نہ کرنا چاہیں تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. علم حاصل کریں گے مقصد حاصل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. طریقوں میں اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائیں تو آسانی ہو جائے گی. اور دین کا اصل اللہ پر نظریں لگانا ہے، نہ کہ ظاہری طور طریقوں کو دیکھنا. جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے، نہ کہ ظاہری عمل کو دیکھ کے ہم دوسرے کو جو جج کرنا شروع کر دیں. جب امتوں میں زوال آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ دین کے رہنما ظاہری چیزوں میں اتنا الجھا دیتے ہیں کہ لوگوں کو اصل کی روحانیت سے دور کر دیتے ہیں. آج ہم نے جو فوکس جس پوائنٹ پہ تھا اس سے دور کر دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ الجھا دیا. آپ ادھر ہاتھ باندھتے ہیں ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، آپ تو یہ سبابہ کرتے ہیں ہم ادھر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ یہ رفع یدین کرتے ہیں تو ہم ادھر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ تو پاؤں اس طرح رکھتے ہیں ہم اس مسجد میں نہیں آتے. اور اسکالرز میں اپنا کوئی خاص کام نہیں اس میں کیا، انہوں نے بھی اسی چیز کو آگے طول پکڑ لی، اور جس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا اسی سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں. کسی کو یہ نہیں پتا قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تلفظ ادائیگی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کسی کو قل ہو اللہ اور انا تینا کے علاوہ کوئی آیت سورت کی آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. جہاں پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، جہاں پہ محنت کروانی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کروائی. دیکھ لیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو صرف قل ہو اللہ اور انا تینا پہ اکتفا کیے ہوئے اور ہماری نمازیں انہی کے گرد ہیں. یہ نہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کا حصہ ہیں. کیا میں نے اس سے تھوڑا بڑھنے کی کوشش کی، تھوڑا ایکسٹرا پڑھنے کی کوشش کی، یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں، بس ظاہری چیزوں پہ ہم الجھ کے رہ گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو پورا کرو، اور اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اس نے یہ مسائل سکھا دیے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں دی. شکر اور الحمدللہ جو ہے نا اس کے جذبات آنے چاہیے کہ تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، اللہ تعالیٰ نے سنت کو بھیج دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ وہ آپ کو طریقے علم دے رہا ہے، بتا رہا ہے. تو شکر یہاں پہ کیا ہے کہ دل کا جذبہ ہے، دل سے شکر نکلتا ہے. اور الحمدللہ میں شکر سے زیادہ جامع لفظ ہے الحمدللہ، کہ اس میں تینوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس میں میرا دل، میری زبان اور میرا عمل ایکشن تینوں شامل ہو جاتے ہیں الحمدللہ میں. شکر صرف زبان کا ہوتا ہے اور الحمدللہ تینوں چیزوں کا اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور دین اسلام پاک صاف دین ہے، صاف ستھرا دین رکھنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. صفائی نصف ایمان ہے، گھروں کو میں نے صاف رکھنا ہے. اب تو رمضان کا مہینہ ہے، عبادتیں روج پہ ہیں، اپنے گھروں کی صفائی رکھیں. یہ نہ ہو کہ ارد گرد گند پڑا ہو، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہوں، وہ اسمیل آ رہی ہے، کوکنگ کی اسمیل آ رہی ہے، مطلب کہ وہ آپ کے پاس خوشبوئی نہیں ہے. آپ ایک خاص جگہ بنائیں جہاں صاف ستھری ہو، وہاں پہ مسلح ہو، خوشبو لگائیں اور پورے شعور کے ساتھ نماز پڑھیں. ہر چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، کہیں جوتے پڑے ہوئے ہیں، کہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں اسکارف پڑا ہوا ہے، کہیں کشن گرے پڑے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں کہ دلوں کی صفائی کرنی ہے، میں نے باہر کی صفائی کرنی ہے، میں نے گھر کی صفائی کرنی ہے، میں نے اپنے محلے کی صفائی رکھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے دین کو شو کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. میرا دین مجھے یہ میری تربیت کر رہا ہے، میرا دین مجھے سکھا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو میں نے صاف ستھرا رکھنا ہے. یہ نہیں کہ میں شو آف کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا لوگ گھر دیکھ کے کہیں کہ بہت صاف ستھرا، اس لیے کہ میرے رب نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمارے رب نے کہا ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اگلی آیت ہے انشاءاللہ تعالی سورہ النساء آیہ نمبر 94 ہے. اب سارے مل کے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم اچھا یہاں پہ من اکفا ہو رہا ہے، قب با کلکلا، لو ٹو کاؤنٹ نہیں ہے، صرف ایک دم ہے، قب لو. اگر لو کروں گی تو میں جمع بنا دوں گی، میننگ چینج ہو جائے گا، لہٰ جلی بن جائے گی. سو من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مالے غنیمت ہیں. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی کہ تم مسلمان ہو گئے، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہاں پہ اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ لوگ گھر جائیں، جا کے پھر انشاءاللہ وہ سارے واقعات کو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کریں. میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی، اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو اسلام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، اسلام کے سلامتی کے ساتھ، کہ عربی میں 3 معنوں میں یہ اسلام لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. ایک ہم جیسے کہتے ہیں السلام علیکم، اسلام کے معنوں میں آتا ہے. دوسرا صلح کر لو کے معنوں میں آتا ہے. تیسرا کیا، سلنڈر کر دینے کے، سلامتی سلنڈر کر دینے کے معنوں میں، یہاں پہ 3 کے معنی میں آتا ہے. اگلا جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. سورہ النساء آیہ نمبر 135 ہے. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے، اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے. بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو نہ چھوڑ دو. اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ خوب واقف ہے. کہ گول مول بات نہیں کرو. جو پچھلی آیت کو اور اس آیت کو ملا کے جو ہمارے پوائنٹ بنتے ہیں کہ ہم وہ لے لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ جو جذباتی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جذباتی ہو کے فیصلے نہ کرو. مسلمانوں کا تعارف یہ کرایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں وہ سلام کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جب وہ ملتے ہیں تو امن میں ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ ملتے ہیں. انسانوں سے کٹ کر رب کو ہم خوش نہیں کر سکتے. انسانوں کے ساتھ ہمارے روابط رہیں گے، ہم ملتے جلتے رہیں گے، لیکن خیر کے ساتھ ان کے ساتھ ملنا ہے. دلوں میں نرمی پیدا کرنی ہے اپنے بھی، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسروں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے نرمی ڈال دے. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم ان کو تنقید برائے اصلاح کی بجائے تنقید برائے بدنامی ہم کرتے ہیں. کسی کو تنقید کرتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی خیر کا پہلو اس کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ہم اس کو نیچا دکھانے کا کانسیپٹ بیک آف مائنڈ ہوتا ہے. میں ڈائریکٹلی زبان سے نہیں کہہ رہی ہوتی کہ میں نے آپ کو حقیر سمجھ رہی ہوں تو اس لیے میں آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہوں. جب ہم یہ بھی لفاظ کا چناؤ یہی کرتے ہیں کہ آپ مائنڈ نہیں کرنا، میں آپ کی اصلاح کر رہی ہوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے میں اس کی اصلاح کر رہی ہوں جب میں اس کو حقیر سمجھ رہی ہوں. تو یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کیا چل رہا ہے. یا پھر کسی کے سامنے میں سب کے سامنے کہہ دوں گی اس کو کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا تھا. تو یہ کلیئرلی اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ میں کسی کا خیر خواہ نہیں ہوں، بلکہ میں اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں.
صحابہ کرام تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم مجھے نماز میں نہ دیکھو تو مجھے پوچھنا، میری مطلب کہ میری اصلاح کرنا وہاں پہ کہ نماز کے لیے کیوں نہیں آئے. ہم ایک دوسرے کو اتنی اجازت ہی نہیں دیتے. انہوں نے تو اجازت دی ہوئی تھی نا کہ میرے اندر کوئی برائی دیکھو ڈائریکٹلی مجھے آ کے بتانا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. اور ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا ہے اور دوسروں کو کہنا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی برائی آپ کو نظر آ رہی ہے تو پلیز اس کو بتا دو. دوسروں کے سامنے بتانا چاہیے، یہ تو اب بندے کا مسئلہ ہے، دوسرے کے سامنے بتا دیں، ورنہ اتنی ہمت تو ہونی چاہیے ہڈن میں بیہائنڈ کر کے لیس 1-to-1 بیسس پہ مجھے بتا دو تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. اپنے ساتھی ایسے ڈھونڈے کہ جو لکھ کر بول کر آپ کو بتا سکیں کہ اپنا محاسبہ کرو. اگر بولنے کی ہمت نہیں ہے ٹیکسٹ میسج کر دو، پلیز ڈو ناٹ مائنڈ. میں نے آج یہ چیز دیکھی ہے. یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بات انڈائریکٹلی آپ ساری بہنوں سے کہنا چاہوں گی. الحمدللہ 10 دن ہو گئے، ہمارے 10 روزے گزر چکے ہیں، اور ان 10 دنوں میں جو میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں، میں اپنی بات کے ذریعے آپ لوگوں کا تو یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں. ہم لوگ اسکارف پہنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسکارف بہت باریک ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہم نے ڈبل بھی کیے ہوئے ہیں، اس میں سے بال نظر آ رہے ہیں. وہ جو سطر کا لحاظ ہے وہ نہیں ہو رہا. اور اسکارف ہم لیتے ہیں، ہم ڈبل تو فرنٹ سے کیا ہوا لیکن یہاں سے بال نظر آ رہے ہیں، اور اس کو گردن کے گرد لپیٹ لیتے ہیں، گردن پیچھے سے نظر آ رہی ہے. یہ سطر کا حصہ نہیں ہے. آپ بڑی چادریں لے کے آیا کریں، اس اوکے، رات کو آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. دن کے ٹائم بھی اگر آپ نے اسکارف پہنا ہوا ہے، چھوٹے اسکارف پہنے ہوئے ہیں، کوشش کریں آپ کا سطر آگے سے بھی چھپا ہوا، پیچھے سے گردن بھی آپ کی چھپی ہوئی ہو. آپ محنت کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، اور کیا جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آتا. 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آپ لگا کے جا رہے ہیں، کچھ ہاتھ پلے نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ سطر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. دوسرا، جماعت کے اندر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ کے تھوڑا سا بھی گیپ رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے جس بندے کے درمیان گیپ ہے ان دونوں کی نماز نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا، کیونکہ یہ اندر آپ کے نفرت پیدا کرتا ہے، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے جھگڑا ہوا ہے، تو پھر یہ ہمارے اندر صف بندی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی اتنی اہمیت ہے. اس پہ پوری کی پوری صورت نازل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی، تو اس کی اتنی اہمیت ہے. اور ہمیں گرمی لگ رہی ہے یا ہم چاہ رہے ہیں کہ میں دوسرے کے ساتھ لگوں نہیں، یہاں پہ ہم گرمی یا سردی کے لیے نہیں آ رہے ہیں. ہم اپنی انا کو سب چھوڑ کے سارے یہاں پہ ایک جیسی ہیں. کوئی کاسٹ کا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بنگالی سسٹر ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی کہاں سے اس کا تعلق ہے، سارے ایک جیسے ہیں. اور اپنی کوشش کریں کہ اگلی، اگر جیسے 8 تراویحوں کے بعد لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، تو فوراً سے بغیر کسی کہے کہ اگلی صف کو کور کرو. اگر آپ کی اگلی صف میں گیپ ہے اور آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ ان کی نماز ہوئی ہے نہ پچھلوں کی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ آپ وہیں پہ کھڑے رہیں، یہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو وہ کور کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کی صفیں سیدھی نہیں ہوتی تھی تب تک نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. اور ہم جو ہے کہ ہم کہتے ہیں بس جتنا گیپ ہے، ایون تو سائڈوں پہ بھی گیپ ہوتے ہیں، جتنا تنگ ہو کے پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر ہے آپ کے لیے. جتنا کھلے ہو کے پڑھیں گے اتنے آپ کے دلوں کے اندر نفرتیں آئیں گی. تو یہ صف کا بہت خیال رکھیں پلیز. اب جو آیت نمبر 135 میں ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ رسمی ایمان کو عملی ایمان میں ڈھال لو. رسمن کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر انصاف پر قائم ہونا ہے، گواہیاں دینی ہیں. وہ پھر جب گواہی دینی ہے یا میں نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا یہ میرے والدین ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے اپنے خاندان والے ہیں، یہ میرا دوست ہے، بلکہ حق اور سچ کی بات کرنی ہے. زبان کے ایمان کو عمل کے ایمان میں اب بدلنے کی باری آ گئی ہے. یعنی کہ تم اس کو یقین کے ساتھ بدلو کہ ہاں یہ حق ہے اور اللہ نے بتایا اور میں اس کو بتا رہی ہوں. چھوٹی سی مثال ہے، آپ کے سامنے آپ کی ماں جو ہے آپ کی بھابھی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہے، امی کی عادت ہے، تو امی کو وہاں پہ منع کرنا آپ کا حق ہے، آپ پہ فرض ہے. یہ نہیں کہ وہ میری ماں ہے اور میں ان کو ساتھ دیتی جا رہی ہوں، اور یہ آپ کا بھی ظلم ہے آپ کی بھابھی کے اوپر. صرف ماں ہی نہیں ظلم کر رہی، آپ بھی اتنی ہی شریک ہیں. اگر آپ بھابھی کو کچھ نہیں کہہ رہی کہ امی اور بھابھی کا معاملہ دیٹس فائن، لیکن آپ ناحق ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ ظلم کا کچھ نہ کہنا بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس بات کو دھیان میں رکھیں. کوئی غلط کام دیکھ رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں ہیں، تو آپ اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنا وہ کرنے والا گناہ گار ہے. کسی کے بچے کو شراب یا سگریٹ پیتا دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کسی کا بچہ ہے اس کو روکنا نہیں، تو آپ کو اتنا ہی گناہ مل رہا ہے جتنا وہ بچہ وہ غلط کام کر کے کر رہا ہے. کل کو آپ کا بچہ بھی وہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کو اچھا لگے گا کہ دوسرا آپ کے بچے کو منع نہ کرے غلط کام کرتے ہوئے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے تو بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے کسی کا بچہ ہے
اور پھر یہ نہیں گھر جا کے پھر بتائیں گے فلاں کے بچے کو میں نے سگریٹ پیتے دیکھا، فلاں کی بچی کو میں نے بوائے فرینڈ کے ساتھ دیکھا، میری وہاں پہ کیا، میری ایز اے مسلمان میری کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ مجھے نہیں پتا وہ ہسبینڈ وائف ہیں یا کچھ بھی ہیں، لیکن انڈائریکٹلی کچھ میسج تو دیتی ان کو کہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے کرتے رہو جو کرنا ہے. اس سے ہو سکتا ہے ان کے دل میں تھوڑا سا فیئر پیدا ہو جاتا، وہ جو غلط کام کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اس سے باز آ جاتے، لیکن میں نے اپنا حصہ ادا نہیں کیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے اے ایمان والو ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، انصاف پر قائم ہونے والے بن جاؤ، نا انصافی نہ کرو، ظلم نہ کرو. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، حق بات کہنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے، اس کا استعمال نہیں کر رہے تو تم کیا بن رہے ہو؟ منافق بن رہے ہو. تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو، اور اللہ کی نعمت کو جب پورے طریقے سے ہم شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے ہیں. اور یہ پوری قوموں نیشن کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، انڈیویجول تو دور کی بات ہے. امت مسلمہ کی جو ہے مقصد تخلیق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ تمہارا مقصد ہے، اسی لیے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ خیر کی بات کرو اور برائی سے روکو. اسکالرز کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتے، سورہ اثر ہی کافی ہو جاتی دین کو سمجھنے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے. عدل کے راستے کی ممکن رکاوٹیں ان سب کا ذکر یہاں پہ کر دیا گیا کہ کون کون سی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینی ہیں، دین میں ایک ایسا نظام بناؤ، یاد رکھو کہ جو عدل پر قائم ہو وہی جو ہے وہ کامیاب ہے. اور صحابہ کرام اس کی بہترین مثال تھے، اس کی بہترین وہ مثال تھے. جنگوں میں دیکھ لیں، باپ بیٹے کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ماموں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اس کے اپنے قریبی ہیں جن کے سامنے وہ کھڑا ہو کے وہ جنگ کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں تو ان کے سامنے وہ جنگ کر رہے ہیں. وہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں. آج لیڈرز کے لیے قانون اور ہے، فالوورز کے لیے قانون اور ہے، ماں کے لیے قانون اور ہے، باپ کے لیے قانون اور ہے، بیوی ہے تو اس کا قانون اور ہے، بیوی کے انڈر بچے ہیں تو ان کے لیے قانون اور ہے. اسی لیے تو آج اسلام جو ہے ایک منظم دین کے طور پہ سامنے نہیں آ رہا. میں اپنے لیے قانون میرا کچھ اور ہے، جب بچوں پہ بات کرنی آتی ہے تو اور ہے، میرے بھائی کے بچوں کے لیے میرا قانون اور ہے، جب میری بچیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے قانون اور ہے. دین تو کہہ رہا ہے کہ سب کے لیے قانون ایک ہے، سب ایک ہی تھالی سے کھاؤ، سب ایک ہی طرح کا پہنو، سب ایک ہی طرح کے دکھو، کوئی فرق نظر ہی نہیں آنا چاہیے. لیکن ہم نے یہ سارے فرق خود بنا لیے ہیں. اگر یہ فرق یہ آج رہے گا، سیاستدان ہے، کوئی رشوت دے سکتا ہے، کوئی بڑی پارٹی ہے، ان کے لیے قانون ہمارے بدل جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ ہم عمل نہیں کر سکیں گے. ہم اپنے لیے خود ہی مشکل بنا رہے ہیں. ایک سچویشن میں ایک فیصلہ کر رہے ہیں اور دوسری سچویشن میں اسی فیصلے کے خلاف خود ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. دوگلا پن، منافقت ہے ہمارے اندر. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. پچھلی آیت میں کہا انصاف کرنے والے بن جاؤ عام حالات میں. یہاں پہ کہ دشمنی میں اتنے زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤ کسی کے اوپر ظلم کر دو. اس وقت بھی میں نے انصاف کا ہاتھ پکڑے رکھنا ہے، انصاف کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. میں نے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ پہلے بھی گزر چکی ہے، شہداء بالقسط. اب دوبارہ وہی آیت جو ہے اب منکرات میں اس کو لایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عدل اور انصاف قائم کرنا ہے. پھر عدل اور انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کے لیے ہدایات جو ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں بتا دی، کلیئر ہدایات دے دی کہ کیا انصاف کرنا ہے صرف حکومت اور عدلیہ کا کام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انصاف کرنا حکومت اور عدلیہ کا کام ہے کہ وہ انصاف کرے گی؟ نہیں، یہ انڈیویجول ہر ایک بندے کا کام ہے کہ اس نے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. انصاف کس کی ذمہ داری ہے؟ انصاف میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انڈیویجول سے اس کا سوال کرنا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ کے اوپر دوسرا بندہ ہے. جیسے میں گھر پہ ہوں نا، میں والدہ ہوں، میرے انڈر میرے بچے ہیں، میں اپنے میاں کے انڈر ہوں، میرا میاں اپنے والدین کے انڈر ہے،
ان کے والدین ان کے انڈر، مطلب یہ ایک چلتا آ رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے ہم اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں کہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انڈر ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا، ان کے ساتھ عدل کیا، انصاف کی بات کی. دیکھیے اللہ کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں نا کتنا عدل ہے، ہر چیز میں عدل ہے، ہر چیز ایک پورے انصاف کے ساتھ کام کر رہی ہے. جو اس کو حکم دیا ہے وہ ویسے کا ویسا ہی کر رہی ہے. پھر وراثت کی تقسیم میں ہم ناانصافیاں کہاں کرتے ہیں، ظلم کہاں کرتے ہیں؟ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے ہم وہاں پہ ناانصافیاں کرتے ہیں، وہاں پہ ظلم کرتے ہیں، جن کا جو حق ہے وہ ہم حق نہیں دیتے. زمین جائیداد کے معاملے میں کرتے ہیں، شادیوں کے معاملوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ زیادتیاں اور ناانصافیاں ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کر لی تھی. ناانصافی کے حوالے سے، حق مہر کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی. اب یہاں پہ جو ہے معاملات کے حوالے سے میں کہوں گی کہ جو میں اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہوں وہ میری بہو کے لیے جرم بن جاتا ہے. میری بیٹی کے لیے جائز ہے، میری بہو کے لیے وہ جرم چیز بن جاتی ہے. میرا بیٹا میری بہو کے لیے محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے تو وہ رن مرید بن جاتا ہے. اگر میری بیٹی کا ہسبینڈ جو ہے اس سے محبت کرتا ہے تو بہت اچھا ہسبینڈ کہلاتا ہے. یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ میں اور آپ کر رہے ہیں نا، کر رہے ہیں. میرے بیٹی کا میاں اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اگر وہی میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ کر رہا ہے تو مجھے دن اور رات کی نیندوں کو حرام میں نے کیا ہوا ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ بھی میں اور آپ ہی ہم کر رہے ہیں نا. اور مینی مور تھنگز، مور ایگزامپلز آپ اس کو اپنے کرائٹیریا میں رکھ کے دیکھیں. یہ تقسیم میں خود کر رہی ہوں. جیسے بہنیں ہیں آپس میں تو وہ بے شک ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کر رہی ہیں، لیکن اگر نند ہیں دو کر رہی ہیں تو وہ جلن ہونے لگتی ہے کہ وہ دیکھی کیسے ایک دوسرے کے ہاتھ بار گھسی رہتی ہیں. تو وہ بھی تو بہنیں ہیں نا. میں اپنی بہن سے ہر بات کر رہی ہوں، لیکن جب وہ دو بہنیں کر رہی ہیں تو پھر بھابھی میری ماں کے پاس جانا چاہتی ہے تو نہیں، اس کا حق نہیں ہے. یہاں پہ شادی کر کے آئی ہے، یہیں پہ میاں کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری، حتیٰ کہ وہ میاں کی ذمہ داری کے لیے آئی ہے، وہ گھر والوں کی ذمہ داریوں کے لیے نہیں آئی. وہ آپ کی بچیوں کو پالنے کے لیے نہیں آئی، وہ آپ کے خدمت کے لیے نہیں آئی. آپ نے وہ خدمت کروانی ہے اپنی اخلاق کے ذریعے. اس سے محبت کریں گے تو وہ خود ہی آپ کی خدمت کرے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ بدتمیزی والا رویہ کریں گی، ہر بات پر روک ٹوک کریں گی، اس کا جینا حرام کر دیں، وہ کبھی آپ کی خدمت نہیں کرے گی، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکے گی. کیوں؟ آپ نے اتنا مشکل اس کے لیے بنا دیا ہے. پھر زبردستی کی شادیاں، کل ہم نے اس پہ بات کی تھی. اور زبردستی کی شادیاں، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو ہم لے جاتے ہیں، پھر ہوتا کیا، اس کے انجام کیا ہوتا ہے؟ دو گھر تباہ ہوتے ہیں، بچوں کے دل نہیں مانتے، بچے بھی آگے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کے آگے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. پھر وہ جو بچہ نہیں مان رہا ہوتا اس کی نظر ادھر کہیں اور ہوتی ہے. ہم پاکستان لے کے جاتے ہیں، اس کی شادی وہاں پہ کرتے ہیں، جو ادھر والی ہوتی ہے وہ جب واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وہ بیچاری پاکستان سے لے کے آتی ہیں تو اس کو نہ گھر کی نہ گھاٹ کی وہ حساب ہوتا ہے، وہ پستی رہتی ہے، پیچھے جانا نہیں چاہتی، بیکاز وہ سب سے بڑی ہے، باقی بہن بھائی وہاں پہ پڑے ہیں، والدین غریب ہیں. یہ ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے. اور ادھر سے جو مرد بھی آتے ہیں وہ بھی ادھر آ کے عورتوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہیں، ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہیں. یہاں کی عورتیں مردوں کو وہاں سے لاتی ہیں تو ان کو اتنا پیستی ہیں کہ سبحان اللہ. ہمیں دونوں ہی سٹوریاں ملتی ہیں، دونوں سائڈوں پہ ظلم ہوتے ہیں. پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں، ساری ساسیں ایک جیسی نہیں ہیں، ساری بہویں ایک جیسی نہیں ہیں، ساری بیٹیاں ایک جیسی نہیں ہیں، سارے جو ہیں دماد ایک جیسے نہیں ہیں. ہمیں یہ کیسز ملتے ہیں، ہمارے ہی معاشرے میں ملتے ہیں، اور ہم ہی مل کے معاشرہ بناتے ہیں نا. ہم ہی لوگوں میں سے یہ سارے لوگ ہیں. کہنے کا یہ ہے نا کہ ہم اپنے آس پاس کے جو رشتے یہ سارے ہم انہیں میں رہ رہے ہیں نا، ہم ان کو کیسے بچتے ہیں نا کہ یہ میں نے کرنا ہے نا. مقصد یہ ہے کہ جو ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ گھر پہ جا کے اپلائی کریں. جی ہم اپنے ان رشتوں کو بہتر جی کہ ہم اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اگر ہر بندے اپنے آپ پہ نظر رکھے اور اپنی سارے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے اس حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو کتنے خاندان جو ہیں ایک ہیلتھی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہم ہو سکتے ہیں نا. مشکل ہے، انڈیویجول قدم اٹھانا پڑے گا، لیکن پھر خود ہی آگے لوگ ملتے جائیں گے. وہ جو خاندانی رکاوٹ ہوتی ہے نا وہ بچوں کے سامنے نہیں کر سکتا، ان کو بغیر دیکھے اسے رشتے دار سے نفرت ہے. ہاں بار بار دادی یہ کر رہی ہے، پھپھو یہ کر رہی ہے، ماموں یہ کر رہا ہے، چاچو یہ کر رہا ہے. بچوں کے سامنے ان کو کہو، اور بچوں کو ان نونلی ایون دو وہ دادی بچوں سے پیار کر رہی ہے لیکن ان کے دل میں نفرت آ رہی ہے. کیوں؟ بیکاز وہ میری وجہ سے وہ الفاظ سن رہی ہے، تلخی دیکھ رہی ہے. تو ان رشتوں سے میں اس کی ساس ہوں،
میں اس کی بہو ہوں نا، تو مجھ پہ اتنا فرض نہیں بنتا جتنا کہ وہ دادی ہے وہ ان بچوں کی، وہ رحم کے رشتے میں آ جاتی ہیں. وہ باپ ہے، اس کے باپ کی ذمہ داری ہے ماں کی خدمت کرنا. اگر میں اس طرح کے الفاظ کروں گی تو اس کو ماں اور بیٹے کے رشتے کو میں اس کے اندر دراڑ ڈال رہی ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، میرا وہ شاید رحم کے رشتوں میں وہاں پہ میری پکڑ نہ ہو، میں بہو ہوں، لیکن ان باقی سارے خاندان کی ہونی ہے، اور ایز اے بہو ہونے کے ناطے میں نے وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ رشتوں کی یہ پاسداری رکھنی ہے، جیسے بھی ہو ماں کی ذمہ داری نبھانی ہے. اور ماں تلخ ہو بھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں بڑی ہے، اپنی ہر ماں کو مان ہوتا ہے نا، ہمیں بھی اپنے بچوں پہ مان ہے. اور جب وہ نہیں کرتے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بس بچے جو ہیں اپنی ایکسپیکٹیشن رکھیں ماؤں سے، مائیں اپنی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. کہ یہ بھی ہوتا ہے، ماؤں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے، شاید وہ اظہار نہیں کر پاتی، اور بچے ہی کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ماں ہی کرے. ہم بچے جھکنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم معافی مانگ لیں، لیکن یہ رویہ ہمیں ملتے ہیں. کئی بچے بہت کرتے ہیں، کہیں ہمیں یہ جھول ملتے ہیں. یہ اسی سے سلسلے آگے چلتے ہیں. خیر، ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر شوہر بیوی کے جھگڑوں کی بات ہم نے کل کافی کر لی تھی. پھر فیملی میں لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں. پھر ہمسایوں کے ساتھ مسائل، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. گاڑی ادھر کیوں پارک کر دی، گاڑی ادھر پارک کرنی تھی، یہ چیزیں ادھر کیوں رکھ دی، یہ ادھر بن ادھر نہیں رکھی، ادھر کیوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسے ہی دوسروں کے لیے مشکل بنا دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں ہم سے اس کے سوالات کریں گے. پھر قسط کا مطلب ہے کہ عدل اور انصاف، اور ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق دینا. اللہ اور بندوں کے حقوق سب شامل اس میں ہوتے ہیں. عدل اور انصاف کے راستے میں رکاوٹیں جو ہیں ان کو ہم نے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. محبت، رشتہ داری، دوستی اور تعلق، یہ جو ہے سارے ان میں بن کے جو انصاف اور عدل سے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور عداوت اور دشمنی میں حد سے نہیں بڑھنا کہ میں عدل اور انصاف کے تقاضوں کو توڑ دوں وہاں پہ جا کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اور اس کی حقیقت پر غور کرنا ہے کہ وہ ایک مکمل شریعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے لیے لے کے آئے، کہ دنیا کا امن اور سکون اور سزائیں جو ہیں، اگر اب دنیا میں امن اور سکون چاہتے ہیں، دوسروں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہوئی ہیں، ان کی سزائیں وہاں پہ ہم دیں گے تو امن اور سکون خود ہی پیدا ہو جائے گا. وہ سزائیں وہاں پہ نہیں ہے تو اس وجہ سے امن اور سکون پیدا نہیں ہو رہا. اور دنیا کے امن اور امان کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت ہے. اگر ان کو آخرت کا ڈر ہوگا، وہ ظلم نہیں کریں گے، دوسروں کے حق نہیں ماریں گے، دوسروں کے حق تلفی نہیں کریں گے، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کی قوت اور سلطنت، حساب کتاب، جزا سزا کا تصور جب انسان کے اندر آتا ہے تو انسان خود ہی برے کاموں سے رکنا شروع ہو جاتا ہے اور حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ یہی وہ چیز تھی جس پر عمل نے دنیا کو امن اور سکون دیا، اور یہی وہ چیز ہے جسے نظر انداز کر کے دنیا میں امن اور سکون سے انسان محروم رہ گیا ہے. کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے حق کے لیے لڑنا شروع کر دیا، دوسروں کے حق دینے والے نہیں بنے. تو دین کہتا ہے دوسروں کے حق دینے والے بنو، تم خود امن میں آ جاؤ گے. کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم خود امن میں آنے والے ہو جاتے ہیں. اور اس آیت میں پھر یہ ہے کہ دوبارہ نازل کرنے کی وجہ کیا تھی کہ فتح مکہ جب ہوا تھا نا، فتح مکہ ہونے والا تھا، اور مسلمانوں کو حوصلہ ان کی جا رہی ہے، حوصلے ان کے بلند کیے جا رہے ہیں کہ اب یہ نہ ہو کہ تم فتح یاب ہو جاؤ، فتح ہونے کے جوش میں، خوشی میں تم زیادتیاں کر بیٹھو. وہ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، نان مسلم پہ زیادتیاں نہیں کرنی، بلکہ ایک مومن مصیبتوں میں، ظلم و ستم کے دور میں عدل و انصاف پر قائم رہتا ہے. وہ عدل و انصاف کی جو ہے ہتھیار کو یا تلوار کو کبھی نہیں وہ چھوڑتا، وہ ہمیشہ پکڑے رکھتا ہے. اسی طرح خوشی کے دنوں میں بھی وہ عدل و انصاف کا بہترین نمونہ جو ہے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. دشمنوں کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جسموں کو تم کاٹو، کیونکہ اس وقت رواج تھا، یا جن کو وہ ان کے قبضے میں آ جاتے تھے، ان کے مسلح کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے، ان کے ہار بنا کے گلے میں ڈالتے تھے، استغفر اللہ، بہت بری طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے. تو مسلمانوں کو پہلے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ تم مکہ دوبارہ فتح کرو اور تم ان پہ ظلم کرنا شروع کر دو جس طرح وہ ظلم کر رہے تھے. کہ ظلم، خوشی میں بھی عدل انصاف کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، اور غمی اور مشکل حالات میں بھی جو ہے اس کا ہاتھ نہیں ہم نے چھوڑنا. امت مسلمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ عدل بتایا گیا ہے اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم میرے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو تو عدل انصاف کو اپنا شعار بنا لو، اگر میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو. اور امام راضی کہتے ہیں کہ جب کفار کے ساتھ عدل کرنے کا اتنی تاکید سے حکم ہو رہا ہے تو پھر مسلمانوں کو
کتنی مضبوطی کے ساتھ اس چیز پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کو کتنی مضبوطی کے ساتھ لینا کہ آج مسلمان کے پاس سب کچھ ہے اور نہیں ہے تو عدل نہیں ہے، ہم دوسرے کے لیے انصاف نہیں کرتے. یہاں پہ قوام کا لفظ استعمال ہوا نا، اس میں دوام ہے، ہمیشگی کے لیے آتا ہے، کہ مطلب ہے کہ دین پر قائم رہنے والے بن جاؤ. یہ نہیں کہ جب ادھر موڈ دیکھا، ادھر حالات دیکھے تو ادھر والے ہو جاؤ، ادھر دیکھے تو ادھر والے ہو جاؤ، بلکہ ہمیشگی میں دین پہ قائم رہنے والے بننا ہے اور انصاف کو قائم کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ. شہداء بالقسط بن جاؤ کہ ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. اٹھو اور یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤ. جب تک یہ کام نہیں کرو گے، جب تک امت وسط بن کر اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، جب تک تمہاری نظروں میں اللہ کے دین کی یہ والی جو ہماری نظروں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کا یہ جو مقام ہے آپ کی نظروں میں وہ وہاں تک نہیں آتا، تب تک تم انصاف کرنے والے نہیں بنو گے. کونو کہ مشورہ بھی کرنا اور حکم بھی، یہاں پہ دونوں چیزیں دی گئی ہیں کہ مشورہ بھی کرو اور حکم بھی دو، ہدایت بھی دو. جو تینوں کام ہم نے کرنے ہیں، ہم نے مشاورت بھی کرنی ہے، ان کو بتانا بھی ہے، پھر حکم بھی دینا ہے اور ان کو ہدایت بھی دینی ہے. ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے اور یہ درست راستہ ہے. انصاف کا کام ایک مسلسل کام ہے، جیسے ساس ہے، بہو ہے، بھابھی ہے، اس کی ہم نے بات کی ہے کہ ان سب کو انہی رشتوں میں رکھ کے تولنے کی کوشش کرنی ہے کہ ان سے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی جو کہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہیں. ہم وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہاں سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے رشتے جو ہیں وہ حدود سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر تنازعات بڑھتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم شروع ہو جاتا ہے. انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور اللہ کے حقوق کی نگرانی کرنی ہے، اور شرک سے جو ہے لے کر عبادات تک جو ہے انصاف اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اس پہ قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اجتماعی کاموں میں کیا کرنا ہے کہ میں نے نگران بننا ہے. اگر مجھے نگران نہیں بنا دی گئی ہے، کوئی ذمہ داری دے دی ہے، تو وہ میں نے انصاف کے ساتھ اس کو کرنا ہے. ایک پورا معاشرہ جو ہے ناانصافی کے ساتھ بگڑ جاتا ہے، اگر انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے تو ایک بہترین معاشرے کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اور ہر بندہ اس سسٹم کا حصہ ہے، میں اور آپ بھی ہم اس سسٹم کا حصہ ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ سننے کے لیے آپ ایز اے شاگرد آئے ہیں تو آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں. کیسے آپ لیٹ آتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ مینرز کا خیال نہیں رکھتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ آ کے صحیح طریقے سے بیٹھتے نہیں تو ہمیں اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے. کہ اس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے اینی ہاؤ چھوٹے سے بڑے تک ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، اور وہ کردار میں نے کیسے نبھانا ہے، ان چیزوں کا میں نے کیسے خیال رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں اس سسٹم کو، اس مینر کو تنظیم کے حصے میں لانے کے لیے اتنی ہی پائیدار ہیں جتنی کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ سسٹم اپلائی ہوتا ہے، ویسے ہی چھوٹے لوگوں کے لیے بھی اس سسٹم کو اپنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ایز اے ٹیچر ہونے کے ناطے میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں. اگر ہم اس سسٹم سے فائدہ لینے والے ہوتے ہیں تو آج سب سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ اس چیز سے زیادہ فائدہ لیتے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے جیسے لوگوں نے مسلمانوں کو انڈرمائنڈ کیا ہوا ہے، لوگوں کو کہاں پہ ہے مسلمانوں کی شناخت، ہر بری جگہ پہ مسلمانوں کی شناخت برے طریقے سے ہو رہی ہے، وہ اچھے طریقے سے ابھر کے سامنے نہیں آئی قوم. اگر انصاف کرنے والی ہوتی تو لوگ تعریف کر کے مسلمانوں کا نام لیتے. کہیں رشوت کی بات ہو رہی ہے تو مسلمان وہاں پہ ہیں، کہیں جوا اور زنا کاری کی بات ہے تو مسلمان ہے، کہیں ناانصافی کی بات ہے تو مسلمان. اس طرح مسلمانوں کی شناخت جو ہے آئی ہوئی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دے کے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بریک لیتے ہیں کہ آپ نے نیکی کی کوئی نیت کی اور تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ پیچھے ہٹ جاتی ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے تہجد، تحیۃ الوضو اور اشراق کی بات کی کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے نماز کے لیے نیت کر لی. نماز کی جب میں نیت کرتی ہوں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑے دن تو میں کرتی ہوں پھر پیچھے ہٹ جاتی ہوں. پیچھے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو کرتی رہوں. جب میں ہٹ جاتی ہوں تو وہ کیا ہے، وہ انصاف سے میں نیچے آ گئی، کیونکہ میں اپنے آپ سے عہد کیا تھا نا، وعدہ کیا تھا. جب میں اس عہد اور وعدے کو پورا نہیں کرتی تو میں ناانصافی پہ اتر آتی ہوں. اپنے ہی ساتھ میں نہ ہم انصافی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہم لوگوں نے کہاں پہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین انصاف کرنے والوں میں بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کا فیول ہمارے اندر ڈال دے تاکہ سارے کام ہم اچھے طریقے سے کرنے والے بن جائیں. کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی پہ کو دشمنی کے کرائٹیریا میں لا کے اس کے ساتھ دشمنی پہ اتنی حد تک نہ گزر جائے کہ ہم اس پہ ظلم کرنے لگ جائیں. دشمنی انسان کو انصاف
انصاف سے ہٹا دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے محبت کرنے والا، ایمان کے ساتھ جوڑنے والا، دین کے ساتھ جوڑنے والا، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بہترین مثال بن کے دوسروں کے سامنے آئیں، تاکہ وہ شوق اور جذبے کے ساتھ اس دین کا حصہ بنے، نہ کہ وہ نفرت کے ساتھ دور ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. والحمد للہ کثیرا. والحمد للہ کثیرا. سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم. برحمتک استغیث. برحمتک استغیث. اے زندہ، اے تھامنے والے، میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. عدد خلقی. عدد خلقی. ورضا نفسی. ورضا نفسی. وزنة عرشی. وزنة عرشی. ومداد کلماتی. ومداد کلماتی. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور عرش کے وزن، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. وهي لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز، اور ہمارا معاملہ درست کر دے. آمین اللہم آمین. چلے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگلی آیت جو ہے سورہ المائدہ کی کچھ آیات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. آیت 1، آیت 2، 51، 57 اینڈ 69. یہ ساری آیت انشاءاللہ سورہ المائدہ سے ہم کور کریں گے. سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے.
یہ بالکل جیسے روزوں میں حلال چیزوں کو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوڑنے کی اجازت کہتا ہے اور ہم چھوڑتے ہیں، یہ ہمارے تقویٰ کا لیول ہے، کسی کو نہیں پتہ ہم نے چھوڑا ہے یا نہیں، میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ اسی طرح جب انسان حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو احرام کی حالت میں آ جاتا ہے، پابندی کی حالت میں آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کو کیا کرنا ہے۔ عقود کا لفظ جو ہے جمع ہے عقد کی، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، عہد و پیما کرنے کو، شریعت کے احکامات کو ماننے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لفظ سے عقیدہ بنا ہے کہ رب اور بندے کے درمیان گرہ لگا دیتے ہیں ہم، رب اور بندے کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ گرہ کا کیا مطلب ہے؟ دو چیزوں کو گرہ لگاتے تو مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب بندے اور اللہ کے درمیان یہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے۔ عقیدہ پختہ وعدہ کو اس کو بھی کہتے ہیں، عہد و پیمان کو بھی کہتے ہیں اگر اس کے لٹرل معنی ہم دیکھیں، اور جہود پر عقود کو پورا کرنے کا حکم دیا، جہاں پہ جا رہا ہے کہ چوائس نہیں دی جا رہی بلکہ اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور عقد کون سے ہوتے ہیں اور کن کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے مختلف درجے ہیں، کچھ درجے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، سارے نہیں میں بیان کر پاؤں گی، کچھ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بندے اور رب کا عقد کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک باؤنڈری میں اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس عہد کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ اے اللہ جو تیرا حکم ہے وہی میری رضا ہے، جو تیری پسند ہے وہی میری پسند ہے، جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ توکل والا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ پہ یقین اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے لیے جو ہے بری چیز نہیں چاہے گا۔ پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ عہد جو بندہ خود اپنے ساتھ کرتا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے قوت ارادی کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے عہد ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، بہت سے نئے چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، 2-4 دن کے لیے کرتے ہیں اور پھر کیا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ جو عہد ہم نے خود سے کیا ہوتا تھا اسی کی ہم اسی کو جو ہے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو عہد اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہی نہیں پورا کر رہے ہیں، ہم نے دوسروں کے ساتھ پورا کیا کرنا ہے۔ اس میں ضمیر کو دبانا پڑتا ہے اور ہر وقت چپکے جنگ چلتی رہتی ہے، بندہ سوچتا رہتا ہے میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا، میں یہ نہیں کر پا رہی، وہ کہ میری موت، جیسے ابھی ہم نے وضو کی بات کی، ہم نے نمازوں کی بات کی، نفلوں کی بات کی، بہت سا دل کرتا ہے، ہمارا ایمان کا لیول ہائی ہوا ہے، دل کرتا ہے ہم باتیں کریں، نیکیاں کریں، لیکن اس میں استقامت کا نہ آنا، تو وہ کیوں؟ اس کے لیے ضمیر کو مجھے دبانا پڑے گا تاکہ میں جو اپنے ساتھ وعدہ کر رہی ہوں میں وعدہ خلافی نہ کروں، میں اس پہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے کیا شرط رکھی ہے، تھوڑا کرو، مسلسل کرتے رہو، کہ زیادہ بڑے قدم نہ اٹھاؤ، تھوڑی دیر چلو گے تھک جاؤ گے، تھکنے کے بعد کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو گے تو پھر بیٹھے ہی رہ جاؤ گے، تو تھوڑا چلتے رہو، کچھوے اور خرگوش کی وہ جو مثال جو یاد رکھو، آہستہ آہستہ چلتے رہو تو منزل مقصود تک پہنچ ہی جاؤ گے انشاءاللہ۔ پھر کیا ہے کہ لیگل کانٹریکٹس کے حوالے سے ہم عہد کرتے ہیں، جن کو ہم نے کل پڑھا تھا، شادی بیاہوں وغیرہ کا جو ہے لین دین کا معاملہ ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی مکان لینا ہے، وہ لیگل کانٹریکٹس ہیں، اس کے حوالے سے اس کو پورا کرو، جو جس کے ساتھ کر رہے ہو، مسلم کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ، مسلمان ہونے کے ناطے ان کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اگر تو اس کے خلاف ہو تو پہلے ہی وہ ایگریمنٹ کرو ہی نہ، اور اگر اس کو ایگریمنٹ کو سائن کر دیا ہے، اس کے خلاف آپ کے خلاف بھی جا رہا ہے کیونکہ آپ نے سائن کمٹ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے فتح مکہ کیسے کیا تھا؟ عہد کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو فتح مکہ ہوا تھا۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلموں کے ساتھ بھی جو عہد کیا اس کو پورے طریقے سے نبھانے کی پوری کوشش کی۔ انسانوں کے ساتھ جہاں بھی کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ عہد ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے جو بھی کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ عہد کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ میرے لیے یہ کرو تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا، آپ یہ کر لو میں یہ کر لوں گا، ہر ایک کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ کمٹمنٹ پہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے جہاز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کتنی پابندیوں سے گزرتے ہیں، وہ کیا ان کا ہے کہ اپنے سامان اتنا لے کے آنا، لگیج اتنی لے کے آنی، ہینڈ لگیج اتنا ہونا چاہیے، پھر جہاز میں جاتے ہیں اس کے لیے جو سارے پروسیجر ہے وہ ہم ساری پابندیاں دیکھ کے گزر کے پھر جب اندر جاتے ہیں تب بھی وہ نہیں کہتے کہ جس سائڈ سے آپ جانا چاہتے ہو جاؤ، آپ کی سیٹ نمبر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں اس والی میں جانا ہے یا اس رو میں جانا ہے، کدھر آپ کی، وہ ساری پابندیاں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، اپنی سیٹ بیلٹ لگاؤ، پھر کہتے ہیں ٹی وی آن کرو، یہ مطلب ساری چیزیں وہ ہم سارا فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں جب بھی کوئی انسان کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے نا، اس کو رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، ادروائز وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اس کو اچیو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ رولز کو فالو نہیں کرتا۔ اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمیں رولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ پھر علم کے ساتھ انسان کی سوچ بدلتی ہے، وہ سوچ اس کے لیے واضح ہوتی ہے، لیکن انسانوں کے رویوں سے شخصیات بدلتی ہیں۔
علم سے میرا اپنے اندر میری سوچ بدلتی ہے، لیکن رویوں سے شخصیات بنتی ہیں جو آج کے دور میں غیر ذمہ دار شاگرد ہے، شوہر ہے، کوئی شہری ہے، میں بیوی ہوں یا میں بیٹی ہوں، وہ فیوچر کی غیر ذمہ دار اسی کرائٹیریا میں رکھ کے کر لیں۔ اگر میں بیوی ہوں آج غیر ذمہ دار ہوں تو فیوچر کی غیر ذمہ دار ماں بنوں گی، اگر میں بیٹی ہوں تو غیر ذمہ دار بہو بنوں گی، اگر میں شوہر ہوں تو غیر ذمہ دار باپ بنوں گا۔ تو یہ سارا کرائٹیریا آج اگر اس ذمہ داری کو میں لوں گی تو کل کے لیے میں ذمہ دار بنوں گی۔ اگر آج ذمہ داری سے لے رہے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں، بچیوں کو دیکھ لیں، اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہی، کل کو غیر ذمہ داری کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہوگی، ماں کی حالت میں، بہو کی حالت میں، بیٹی کی حالت میں، کہیں بھی۔ جس طرح زبان کی ناشکری ہوتی ہے اسی طرح دل کی ناشکری ہوتی ہے۔ زبان کی ناشکری لوگ سنتے ہیں اور لوگوں کو آپ بولتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے اس بندے نے ناشکری کی ہے۔ جو دل کی ناشکری ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ سنتا ہے، اور زبان کی ناشکری سے لوگ آپ کو اس نعمت سے محروم کرتے ہیں، اور دل کی ناشکری سے اللہ آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم دل میں ناشکری کرتے ہیں، کوئی سنتا نہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ اور انونلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل یہاں پہ کلاس میں آنا شروع ہوئے، ٹھیک ہے، آپ پہلے ریگولر آتے تھے، پھر آپ نے کیا کیا، ویک میں ایک دن آنا شروع کر دیا، مہینے میں ایک دن آنا شروع کر دیا، پھر کیا، اچھا گھنٹے کے لیے جاتی ہوں، پھر آدھے گھنٹے کے لیے، یکدم نہیں آپ ہٹو گے، آہستہ 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 دور ہوتے ہوتے آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ایک ٹائم میں آپ کلاس میں ہوتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسی دوست کو یا ایسی اسٹوڈنٹ کو ملو گے جب وہ کہ اچھا آپ نے قرآن کا ترجمہ مکمل کر لیا، کبھی میں بھی آیا کرتی تھی، یہ بات ہوتی ہے۔ تو وہ چلتی رہی، وہ کامیاب ہوگی، منزل تک پہنچ گئی، آپ وہیں پہ رک گئے، ہٹ گئے، تو کیا ہوا، منزل سے کے راستے سے آپ پیچھے ہو گئے۔ پھر تیسری سوشل عہد و پیما ہوتا ہے، اس میں نکاح منگنی وغیرہ وہ ہم نے کل کافی اس پہ بات کر لی تھی۔ اور جس طرح شادی شوہر اور بیوی کا ایک تعلق اللہ نے کھول کر رکھ دیا، اسی طرح ہر معاہدے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہر معاہدے کی اللہ تعالیٰ نے شرائط بتا دی، اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، کیسے پورا کرنا ہے، یہ قرآن میں بتاتا ہے۔ احرام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پابندیوں میں آ جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، اور جس کو کرنے کے لیے کہا وہ کر لینا، امن میں آ جانا۔ آج روح نہیں ہے تو صرف عبادت باقی ہے۔ ہمارے اندر جو ہماری باتوں میں روح آئے گی تو ہم انسان بنیں گے، اچھے مومن بنیں گے، اچھا کردار دوسروں کے سامنے پیش کرنے والے بنیں گے۔ اگر صرف جو روایتی چیزیں رہ جائیں گی نا، بس علمی تو کیا ہوگا، ہم وہ انسان نہیں بن پائیں گے جو مطلوب ہیں۔ وعدوں کو پورا نہ کرنا منافق کی علامت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا، 3 چیزیں جس میں آتی ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ وعدہ میں اپنے ساتھ کسی بھی تعلق سے جڑے، کسی بھی کمٹمنٹ کے ساتھ جڑے، جب میں پورا نہیں کرتی تو میں وعدہ خلافی کر رہی ہوں، تو پھر وہ منافق کے کرائٹیریا میں آ رہا ہے۔ جب میں اپنے ساتھ بھی وعدہ کر کے اس کو پورا نہیں کرتی، پھر وہ دیکھیں جب ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے، اللہ سبحانہ تمہیں مخلص کر لے گا۔ جب میں اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤں گے، ہم اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں تو ہم نے دوسروں کے ساتھ مخلص کیا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ یہودیوں کے ساتھ بھی اپنے وعدوں اور عہد و پیمان کو جو ہے وہ پورا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا قلائد والآمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم یعنی کہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو نشانی جو ہے نا، وہ اس کی طرف نشان جو قربانی کے جانور ہے اس کی طرف کی جا رہی ہے، کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ اب بھی وہی کہ غصے میں آ کے تم حدود کو توڑتے ہو، کہ اس کا مطلب جب انسان غصے میں آتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے، تب وہ ظلم کرتا ہے۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی سزا بہت سخت ہے، وہ پکڑنے والا ہے۔
انسان حلال کا لقمہ کھائے گا تو معاہدے پورے کرنے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. اگر آج معاشرے میں پورے ہم معاہدے پورے نہیں نہ کر رہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلا قانون ہی توڑ رہے ہیں. ہمارے اندر حلال کا لقمہ ہی نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے ہم اپنے عہد و پیمان اپنے ساتھ ہی پورے نہیں کر رہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا پورے کرنے ہیں. پھر شاعر کا لفظ استعمال ہوا ہے. شاعر کا مفہوم کیا ہے؟ شاعر شاعرہ کی جمع ہے. یہ امتیازی علامت ہے، جس طرح یہ دین کی امتیازی علامت ہے ہر ریلیجن کی. جیسے ہم گرجے گھر کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہاں کرسچین کا ہے، یا ہم سلیب کو دیکھتے ہیں، یا کسی کے گھر ہاتھ میں کڑا بندھا ہوا ہے، یا وہ گردوارہ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ سکھی ہے. ہماری نشانی کیا ہے؟ شاعر اللہ. اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے شاعر اللہ میں کیا آ جاتا ہے؟ حرمت والے مہینے آ جاتے ہیں، احترام والے مہینے آ جاتے ہیں. اس میں 4 مہینے جن کا جو کہ اس دین کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ہی یہ 4 مہینے شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احترام ان کا ہے، ان مہینوں کا، جس میں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم آ جاتے ہیں. اور دین اسلام کا مذاق نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو شاعر اللہ ہے اس کا مذاق نہ بناؤ. جو دین کا جیسے دین کا پہناوا پہننے والے ہیں ویسے دکھنے والے ہیں ان کا مذاق نہ اڑاؤ. داڑھی رکھنے والوں کا یا کوئی بایا پہنتا تو اس کا مذاق نہ بناؤ. کہ کسی بھی دین کا جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ تمہیں نظر آتا ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں نا دوسروں کو پہ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ویری کیئرفل جب آپ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہو. پھر دشمنی میں حد سے نہ بڑھو، کہ اپنی حدود کو کنٹرول میں رکھو. یہ نہ ہو کہ تم دوسروں پہ زیادتی کر دو. حج یا عمرے کا قصد کر لیا ہے تو کیا ہے، حج اور عمرے کے قصد میں جب احرام باندھو گے تو شکار تمہارے اوپر حرام ہو جائے گا، شکار نہیں تم کر سکتے. قربانی کے جانور ہو یا وہ نظر کے جانور ہو، ان کی طرف تم جو ہے اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. پھر خاص بات اینڈ پہ جو کر دے گی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے. نیکی والے ہیں، خدا ترسی والے ہیں، محبت بڑھانے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہیلپ کرنی ہے. اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے ان میں تعاون نہیں کرنا. غلط ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے، اس میں خاموشی اختیار نہیں کرنی ہے. اپنا حق وہاں پہ جتانا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اگر میں خاموش رہوں گی تو اس میں کیا، میں اس کا تعاون کر رہی ہوں، انڈائریکٹلی اس کو میں شے دے رہی ہوں کہ جو کام کر رہے ہیں کرتے جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑ رہی. اس کا آپ کا حصہ اس میں پڑ جائے گا. اور اللہ کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے. اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر پکڑ آ گئی تو بہت سخت پکڑ ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. ہم نے لاسٹ ویک بھی یہ آیت پڑھی تھی. یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو. تو یہاں پہ کلیئرلی کہہ دیا گیا. اس کا تعلق جو ہے نا وہ پچھلی آیت سے ہے، آیت نمبر 56 سے، کہ جاہلیت پر دنیا پسند نہ بنو، اس کو ترجیح نہ دو. اب اس آیت میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، ریزن بتائی جا رہی ہے کہ جاہلیت کی ریزن کیا ہوتی ہے، کیوں تمہارے اندر جاہلیت آتی ہے. ہم جو کانسیپٹ لیتے ہیں نا کہ جاہلیت سے کیا مراد ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں کسی کو اردو بولی نہیں آ رہی، کسی کو کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں ہے، کسی کو انگلش نہیں پڑھنی آ رہی، کوئی کچھ مینرز نہیں ہے تو وہ جاہل ہے. ہم اس کو کہتے ہیں جاہل ہے، اجاڑ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن قرآنی ٹرم کیا کہتی ہے کہ کسی کے بولنے یا کپڑے نہ پہننے کو جاہلیت نہیں کہا جاتا، بلکہ اسلام کے پہلے دور کی یہ بات ہے کہ غیر مہذب ہونا، غیر اسلامک طریقوں کو اپنانا، دوسروں کی نکالی کرنا، یہ جاہلیت ہے. ٹھیک ہے. جب مسلمانوں کے اندر اہل کتاب کی دوستیاں آ جائیں گی، ایک حد تک وہ بڑھ جائیں گی جس کو دلی دوست کہا گیا ہے. ہم نے اس پہ بہت پہلے بات کی تھی کہ وہ جو دوستی ہے وہ دلوں اور دماغوں پہ چھا جاتی ہے. تو پھر سمجھ لو کہ وہ نام کا مسلم ہے، وہ اس کے اعتبار، اس کا رسم و رواج، اس کا ملنا جلنا، اس کا جینا مرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ وہ جاہلیت کے وہ لمبردار بنے ہوئے ہیں.
نام صرف مسلمان چڑھایا ہوا ہے، نام سے کوئی نجات نہیں ملنے والی، عمل سے نجات ملے گی. ہم نے اس پہ بہت بات کر لی ہوئی ہے کہ یہاں پر جہود سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے ایک لفظ یہ بھی ملتا جلتا ہے جہود اینڈ حنود. حنود کی جمع کیا ہے کہ حنود ہندو کی جمع ہے. اگر دیکھا جائے کہ قرآن پاک میں جہاں پہ جہود کا ذکر آتا ہے وہاں پہ نام لیا جاتا ہے کہ وہ سود خوری کرتے تھے، تو حنود بھی ان کے اندر بھی وہی بیماری پائی جاتی تھی. جہود اگر بچڑے کی پوجا کرتے تھے، تو آج حنود جو ہیں ہندو جو ہیں وہ بھی بچڑے کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اگر جہود بخیل تھے تو حنود جو ہیں آج ہندو جو ہیں وہ بھی بخیل ہیں. ان کے رویوں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے ہمیں. تو تقابل یہاں پہ کرنا کیوں ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں ہم کس کی نکالی کر رہے ہیں. ہم نے کوئی قوم چھوڑی نہیں ہے جس کی نکالی نہیں کر رہے. ہمارا پہناوا ہم دیکھ لیں گوروں جیسا، ہمارے رسم و رواج ہندوؤں جیسے، ٹھیک ہے، ہمارا ملن ملانا کسی اور قوم کی طرح، ہر چیز میں ملاوٹ ہم نے ڈال دی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک ہی قوم کی نکالی کر رہے ہیں، ہم ساری قوموں کی نکالی کر رہے ہیں. انسانیت کے ناطے تمام انسان اللہ تعالیٰ نے برابر بنائے ہیں، لیکن اگر کسی کے طور طریقے ان لوگوں سے ملنے لگ جائیں گے، ان کے جیسا وہ دکھنے لگ جائے گا، ان کی دوستی سے منع کیا جائے کہ آپ کے رسم و رواج، آپ کا ملنا ملانا، آپ کا طریقہ کار آپ کی زندگی میں امپیکٹ نہ ڈالے. اب ملو، ان سے معاملات کرو، دعا سلام کرو، ان کو ہمسائے ہیں تو ان کے حقوق جو ہیں وہ اپنے دینے ہیں، لیکن ان کے طریقے اطوار نہیں اپنانے، اپنی زندگیوں پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. آج ان کی دوستی کا اظہار ہم اللہ کے دین کا انکار کر کے کر رہے ہیں، کلچر کے نام پہ ہم کر رہے ہیں. میڈیا کے ذریعے دیکھ لیں کتنی یہ سوسائٹی ان کو جو ہے چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہے. بچے ہمارے ویسا بننا چاہ رہے ہیں جیسے ان کے بچے ہیں، ان کا پہناوا ویسا وہ پہننا چاہ رہے ہیں جیسے وہ پہنتے ہیں، جیسا وہ دیکھتے ہیں ویسا وہ اپنے آپ کو شو کروانا چاہ رہے ہیں. آج ہماری نسلوں کے ذہن کتنے متاثر ہو رہے ہیں نا اس چیز سے، ہم وہ ہر چیز ایکسپیرینس کر رہے ہیں خود ہی سے. مردوں کی نگاہوں میں کہتے ہیں کہ اپنی خواتین کو ان جو میڈیا پہ آ رہی ہیں نا عورتیں، ان کو اس طرح دیکھنا وہ چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میری عورت جو ہے دوسروں کے سامنے بھی ویسی ہی نظر آئے جیسے دوسروں کی آ رہی ہیں. تو پھر اس کی اپنی ہی عورت جو کہ اس کے لیے حلال ہے، اس میں اتنی اٹریکشن نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو باہر وہ چیز مل رہی ہے جو اس کی اٹریکشن کا باعث ہے، اس کے لیے تقویت کا باعث ہے. اور ہم عورتوں کا بھی یہاں پہ قصور ہے کہ ہم لوگ ہانڈی روٹی کے علاوہ اس سے اٹھ ہی نہیں رہے. ہم جو کما کے لا کے دیتا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہم باہر کسی سے ملنے جانا ہے تو اس کے لیے تیار ہو کے جائیں گے. بھائی کیوں؟ اس میں بھی یہ ایک بات آ جاتی ہے نا کہ عورت دیکھیں مرد جو وہاں پہ ٹی وی پہ آتی ہیں ان کے تو کام تو ہوتے نہیں ہیں نا، انہوں نے تو بند سمجھ کے ادھر بیٹھنا ہوتا ہے. تو ہم اب دن بھر جو ادھر دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہوتی ہے. پھر اس کا حل چاہیے نا، اس کا حل ہمیں چاہیے. عورت نے اپنے آپ کو کیوں اتنا مصروف کر لیا کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس سے وہ باغی ہو رہی ہے، انکار کر رہی ہے صرف ان چیزوں کا سہارا لے کے. آج عورت مصروف ہے، کیا ہماری مائیں مصروف نہیں تھی؟ آج کے مرد کہتے ہیں نا جاؤ نوکری کر کے، مرد کہتے ہیں تو پھر عورت زیادہ ڈیوٹی ہو گیا. ہماری مائیں تو بس ہنڈیاں بناتے تھے، بچوں کے سنبھالتے تھے. نہیں ہماری مائیں بچوں کو پالتی تھی، بچوں کی لک آفٹر کرتی تھی. اس زمانے میں زیادہ کام تھا. آج کی عورت سہل پرست ہے. ہم دوڑ میں ملنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں اور مصروفیت کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو آگے رکھا. وہ بھی کھیتوں میں جاتی تھی، وہ بھی دودھ دھو کے لے کے آتی تھی، وہ صبح اٹھ کے مکھن دھوتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، ہانڈی بناتی تھی، میاں کو خوش کرتی تھی، ان کا احترام کرتی تھی، ان کا عزت کرتی تھی. ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے. آج کے دور کو دوش دیتے ہوئے میں اسے افرار نہیں لے سکتی. یہ بگاڑ آج اتنا بڑھتا جا رہا ہے، آگ بن کے ہر گھرانے کو تباہ کرتا جا رہا ہے. مجھے اپنی بچی کی ذہن سازی کرنی ہے، بچے کو اہمیت دلانی ہے. تیرا کام باہر جا کے دوسروں کو خوش کرنا نہیں ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. آج اگر میرا دماغ یہ ہے نا، معاشرے کا دماغ کس نے چینج کرنا ہے؟ معاشرے میں یہ بگاڑ میں نہیں پیدا کیا ہے، ہماری ماؤں نے پیدا کیا ہے نا، جنہوں نے خواہشیں کی کہ بچوں کی بنیاد پہ بہوؤں کو لانے کے لیے کہ وہ کام کرے تو میرے بیٹے گھر پہ بیٹھ کے کھائے اور وہ باہر جا کے کما کے لے کے آئے. بیٹوں کو سہل بنا دیا اور عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا.
جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے لینے سے انکار کیا. جگہ پہ اس کا اپنا قصور ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کے لیے اپنی مطلب کہ میں نے اپنی نیسیسٹی اتنی بڑھا لی ہے, میں نے ہالیڈے پہ جانا ہے, میں نے برانڈیڈ کپڑے پہننے ہیں, میری یہ خواہش پوری ہو, یہ خواہش پوری ہو. مرد وہ پوری نہیں کر سکتا, وہ کہتا باہر نکل اور کما لے. پھر زیادہ مانگ بھی تو اچھی نہیں ہے نا. زیادہ وہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حدود دائرے میں رہو, مرد جتنا دیتا ہے اسی پہ اسی پہ اکتفا کرنا سکھاؤ بچیوں کو کہ وہ جتنا دے گا اس پہ الحمدللہ وہی آپ کے مقدر میں ہے. اگر خود بھاگو گے اپنے آپ کو اس دنیا میں گم کر کے اپنے آپ کو خراب کرو گی تو تمہاری دنیا بھی جا رہی ہے اور آخرت بھی جا رہی ہے. نہ دنیا پوری ہو رہی ہے نہ آخرت پوری ہو رہی ہے. کہ اگر ایک حکم کو لے لیا جائے نا, کہتے ہیں کہ خاندانی زندگی سے لے کر ملکی سطح تک دوسرے تمام لوگوں سے بھی انسان جو ہے نبٹ سکتا ہے. اسی معاملے کو دنیا کو اس لوگوں نے پیچھے کیا ہے, تو جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس قوم سے مماثلت اختیار کرے گا, جس سے دوستی رکھے گا, وہ بالکل انہی جیسا ہو جائے گا. یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے اس دوستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی جیسا نہ دکھے, پہننا ان کی جیسا نہ ہو, ملنا ملانا ان کے جیسا نہ ہو, اٹھنا بیٹھنا ان کے جیسا نہ ہو, جینا مرنا ان کے جیسا نہ ہو, رسم و رواج ان کے جیسے نہ ہو. جس جیسے ہندوؤں جیسے ہیں تو ہندوؤں, اگر اسی وقت اسی رسم کو کرتے ہوئے مہندیاں شہندیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کر رہے ہیں اور فوتگیوں پہ قرآن خوانیاں اور کیا کرتے کراتے, تو اگر اسی میں مجھے پتہ ہے اگر وہیں پہ مر گئی تو انہی میں اٹھائی جاؤں گی, پھر میں مسلمان نہیں ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس لیے دوستی کرتے ہوئے ضرور سوچ لیں کہ تمہارا دوست کون ہے, تمہاری صحبت کس کے ساتھ ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ ہی لیتا ہے, ویسے ہو جاتے ہیں ہم. ہم دشمن سمجھتے ہیں نا جوگیوں کو اور ہندوؤں کو, وہ تمہارے دشمن ہیں. لیکن کام سارے ان کے والے کر رہے ہیں, ساری رسمیں ان کی ہیں. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے, مسلمان ہو یا یہودی, صابی ہو یا عیسائی, جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا, بے شک اللہ اس کے لیے نہ کہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اعلیٰ مقام اللہ کے پاس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو برابر بنایا ہے, ساری انسانیت کی برابری ہے. اگر اس کو فوقیت حاصل ہے تو ایمان لانے کی بنیاد پر, نیک عمل صالح کرنے کی بنیاد پر دنیا بھی سمجھ جائے گی اور اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی. کیونکہ اس وقت وہ قومیں بھی یہی کہہ رہے تھے نا, ہم دین پہ ہیں, ہم دین پہ ہیں. یہی ڈبیٹ ہے کہ یہاں پہ اتنی تفصیل ہم بیان کر نہیں سکتے, لیکن جو ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اس میں ہم کافی ڈیٹیل میں اس میں بات جو ڈبیٹ ہوتی ہے. پھر 4 قوموں کو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب اور آخرت میں نجات کا وعدہ کیا گیا. اور 4 قومیں کون سی ہیں؟ مسلمان ہیں, یہودی ہیں, صابیون ہیں اور نصارہ ہیں, جن کو صابی ہم کہتے ہیں. اور ان کو چاروں کو اسلامی کتابیں بھی دی گئی. مسلمانوں کو قرآن دیا گیا, یہود اور تورات, زبور اور انجیل اور قرآن, یہ چاروں کتابیں جو ہیں ترتیب کے ساتھ اتری اور ان کو دی گئی. یہ ترتیب اسی طرح نہیں ہے جس طرح لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آگے پیچھے ہے. تقویٰ کا دار و مدار عمل صالح پہ ہے, اور عمل صالح اسلام لانے سے پہلے کا کفر اور گناہ مسلمانوں کے ذکر یہاں پہ کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ جو کافر ہوگا وہ گناہ کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے, اس لیے وہ گناہ کرتا ہے. اگر مسلمان ہو کے ہم کافروں کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں, ہم انکار کر رہے ہیں, خود کو کہہ رہے ہیں, زبان کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور میرے عمل جو کہہ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے, استغفر اللہ, اور وہ میرا عمل جو ہے اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, نعوذ باللہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر ہمارے عمل جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی آیات میں ہمیں بہترین لینے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین مائیں بنائے کہ ہم بچیوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان معاملات کو حکمت کے ساتھ لے کر چلنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے, نیکی کے راستے پر چلنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے, ہمارے بچوں سے, ہماری آنے والی نسلوں سے دین کا کام لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان دنیا میں پس رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ سبحانہ خاص طور پر غزہ کے مسلمان جو ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں, وہاں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا خیر ہے.
جو خیر ہے اس میں سے جو ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے پروردگار وہ ہم اس کے لیے ہماری آنکھیں کھول دے اے پروردگار. ہر انسان رو رہا ہے ان کے حالات کو دیکھ کے, اس میں کیا بہتری ہے تو ہی بہتر جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ظلم کرنے والے ہیں ظالم ہیں پروردگار ان سے اپنا انتقام تو خود لے. اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہماری جو چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما. ہماری رمضان کی عبادتوں کو, ہمارے اذکار کو, ہماری نفلوں کو, ہماری اذکار کو, ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و مقبول فرما. ان کا دنیا میں بھی بہترین اجر دے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.